سب سے بڑا نقص جو اس قوم میں پیدا ہوا ہے وہ بنیادی اصولوں سے انحراف کی وجہ سے ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں داخل ہو گئے۔ مثلا قائد اعظم نے جو تصویر کھینچی پاکستان کی، جو ملک کے بانی تھے اللہ کے فضل کے ساتھ، آخری اعلان ہے ان کا، ان سے بہتر کون جانتا تھا کہ کس کلمے سے ملک جیتا گیا ہے، کس طرح جیتا گیا ہے۔ مولوی سارے کے سارے کانگریس کے پیچھے کھڑے تھے، کانگریس کے ساتھ۔ قائد اعظم اکیلے اور عوام الناس نے قائد اعظم کو ساتھ دیا، مولوی کو رد کر دیا، کلیتاً رد کر دیا۔ یہاں تک کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے یہ بیان دیا کہ میں نے قائد اعظم کے بوٹوں پر اپنی داڑھی رگڑی اور کہا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دو تو ہم سارے تمہارے ساتھ ہیں، مگر اس ظالم کا دل نہ پسیجا۔ بوٹ پالش کرتے رہے داڑھی سے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اصول کی بات ہے، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عظمت کردار ہے۔ اس نام کو اتنی گالیاں پڑی مولویوں کی طرف سے اور اس ملک کو کہ پلیدستان رکھ دیا، قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دے دیا، سب کچھ جو بھی گندہ دہنی ہو سکتی تھی قائد اعظم کے متعلق استعمال کی اور نہایت غلیظ الزامات لگائے۔ اس کے باوجود وہ مرد میدان تھا، ایک ذرہ بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مولویوں کے پاؤں تلے سے زمین نکال کے قائد اعظم کے پاؤں تلے داخل کر دی۔ یہ ایک پاکستان ہے۔ اس تاریخ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جو مرضی ان کے نئے دور کے، ضیاء کے دور کے لکھنے والے بنا کہہ لیں، ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان اب بدل نہیں سکتا۔ پاکستان کو انہوں نے مولویوں کے ہاتھوں ہائی جیک کروا دیا، یہ بنیادی غلطی ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ انتہائی ذلیل سلوک کیا ہے، اور ان کے اس اعلان کو جو انہوں نے کمٹمنٹ کے طور پر کیا تھا اور سارے ملک سے کیا تھا، اس وقت ایک بھی آواز اس کے خلاف نہیں اٹھی۔ تو عملاً اگر کوئی ریفرینڈم ہو چکا ہے جس پہ ساری قوم کی آواز ان کے ساتھ شامل تھی، وہ یہ تھا کہ آج کے بعد یہ ملک ہمارا پاکستانیوں کا ملک ہے، نہ اس میں کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ کوئی پارسی ہے۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی تفریق اس ملک میں پاکستانی کی مرکزی حیثیت پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے نام پر آ کر مولوی کی حکومت کا تصور کہاں ہے اس میں موجود؟ بتائیں۔ اشارتاً بلکہ رد کیا گیا کھول کر اسلام کے نام پر ملنے والا ملک، اور اعلان یہ ہو رہا ہے کہ اس ملک میں آج کے بعد نہ کوئی مسلمان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، ہم پاکستانی ہیں۔ اس مرکزی وحدت کے تصور کو چوٹ ماری اور اس کے نتائج سے بچ جائیں گے؟ ہو نہیں سکتا۔ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دوسری طرف سے جو جڑی ہوئی ہے درخت سے، وہاں سے آرے سے کاٹ دیں تو ہم اوپر بیٹھے رہیں گے، پاگل پن کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کٹ گئی ہے شاخ، گر پڑے ہیں نیچے، اور اب دوبارہ دوسری شاخ ڈھونڈ لیں کہ اس سے یہی سلوک کریں، آرے اسی طرح ہاتھ میں پکڑے ہوئے۔ جب تک ان سے آرے نہ چھینیں اس وقت تک، اور ان کے دماغ کو ٹھیک نہ کریں کہ جس شاخ پہ بیٹھا کرتے اس کو کاٹا نہیں کرتے، اس وقت تک ان کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو مرضی زور لگا رہے ہیں، پہلے بھی فوجیں آئی ہیں، پہلے بھی حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، صدر بدلے گئے ہیں، نام تبدیل ہوئے، چہرے الگ الگ آئے، نئے نئے آ گئے، کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ بد سے بدتر ہوتا چلا گیا پاکستان، عصمتیں لٹتی گئیں، لوگوں کی ملکیتوں کا کوئی احترام نہیں رہا، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ عزت کا، نہ ملکیت کا، دشمنیاں پھیلتی چلی گئیں، کلاشنکوف کلچر جاری ہو گئی، اغوا اور اس کے بذریعے پیسے لوٹنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دینا کہ اغوا کے پیسے نہیں دیے گئے، اور عورتوں کی سر عام بے حرمتی پولیس کر رہی ہے اور رقص کروایا جا رہا ہے ننگے۔ یہ پاکستان ہے۔ اس کو جو بدبخت پلیدستان کہتا تھا اس نے یہ پلیدستان بنایا ہے۔ قوم کی آنکھیں نہیں کھل رہی، پاگلوں کی۔ مولوی اختلاف کرائی چلا جا رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، لیکن اس مولوی کو یہ حیا نہیں کہ جس
اسلامی قدروں کا وہ نگران بنایا گیا تھا، اس کا یہ حال کر دیا اس نے. اس کو اس میں غیر اسلامی کوئی بھی حرکت نظر نہیں آ رہی. کہتے ہیں احمدیوں کو اگر کوئی حق ملا، احمدیوں کو اگر اس سے انصاف ہوا، اگر احمدیوں کو وہ حقوق ملے جو باقی پاکستانیوں کے ہیں، تو ہم اور بھی قیامت مچا دیں گے فساد برپا کر. یہ ان کا دین، یہ ان کا ختم نبوت کا تصور. تو ایک بگڑی ہوئی منحوس صورت کو آپ اپنے اوپر نازل کر لیں اور پھر چمٹا لیں ساتھ، وہ پیلے تسمہ پا بن جائے، آپ کی گردن میں اس کی ٹانگیں لٹک جائے اور وہ آپ کی گردن کا پھانسی کا پھندا ہو جائے، اس کو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. اس کو نہیں تبدیل کرنا تو نہ کریں، لیکن اس قوم کی تربیت نہیں بدلے گی. یہ لازماً بد سے بدتر ہو گئی، کیونکہ نقص دور کیے بغیر کیسے اصلاح کر سکتے ہیں آپ؟ بنیادی نقص یہی ہے کہ اول آپ نے قائد اعظم سے بے وفائی کی، اس کے ان اصولوں کو جو سب سے اعلیٰ شان کے اصول تھے، یعنی قوم کو ایک رکھنا، بانٹنا نہ. قوم ایک رہے تو بہت ترقی کرتی ہے. کسی سمت سے بھی اس میں دراریں پڑ جائیں تو قوم کی ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں، بلکہ تنزل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. ایک عام عمارت کو دیکھ رہے ہیں جہاں دراریں پڑتی ہیں، پھر وہ گئی. انگلستان کو دیکھیں، انگلستان کی ترقی اور اس کے مقابلے پر آئرلینڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ درار پڑی ہوئی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ان سے، اور سارے بے شمار ترقی کے امکانات وہاں وہ بند پڑے ہیں. یہ مصیبت کم ہو تو پھر جا کر ان کے لیے آئندہ اصلاح اور آگے بڑھنے کے سوال امکانات روشن ہوں گے، اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو پاکستان کو تو بیچ سے انہوں نے دو ٹوک کر دیا، اور جب ایک دفعہ درار پڑتی ہے جو بنیادی نقص کی وجہ سے ہو تو وہ ہر طرف دراریں پڑتی ہیں. ایک قانون ہے، قانون قدرت ہے، ان میں انجینئرز بھی ہیں، حکومت میں بھی موجود ہیں ایسے علماء. ان کو نظر کیوں نہیں آتا کہ بنیاد میں دراریں ہوں تو ساری عمارت پر کسی درار کو بند کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہاں پڑ گئی، کل وہاں پڑ گئی، پرسوں وہاں پڑ گئی. اب یہ دیکھ لیں، یہ بنیادی تھی بات. آپ نے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی شہریت کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا، قائد اعظم کے ساتھ وفا کا سلوک نہیں کیا. وہ ایک بااصول انسان تھا، اس نے کچھ اپنے لیے نہیں لیا، نہ اپنی خاطر کیا. اس کو جو مرضی کہہ لو، شیعہ کہو، دہریہ کہہ لو، جو مرضی کہو، پاکستان کا سچا وفادار تھا. قوم کے ساتھ اس نے بے وفائی نہیں کی. اس سے بے وفائی کا قوم کو حق نہیں تھا. کی تو ایسی خطرناک کہ اس کے بدترین دشمنوں کے سپرد اس کا ملک کر دیا، اور وہ دشمن جو دین کے بھی اول نمبر کے دشمن ہیں، کیونکہ دینی اقدار کے دشمن ہیں اور عقائد کے حامل. یہ تجاوز ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا سے محبت کے نتیجے میں ان کا عقائد پر زور ہے تو پھر خدا سے محبت محض عقائد سے ہو ہی نہیں سکتی جب تک اعمال بھی اس کا ساتھ نہ دیں. وَعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ، یہ بنیادی بات خدا نے فرمائی ہے. تمہارے عقیدہ کلام جو بھی مرضی ہو، تمہارا کلمہ اوپر جا ہی نہیں سکتا جب تک عمل صالح اس کو اٹھائے نہ. تو ان کا جو دین کا تصور ہے وہ تو صرف ملک کی حکومت جیتنے کا ایک بہانہ بن گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جو مرضی ہو، ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو. مولوی تو خود کہتا ہے کہ ہم برباد کریں گے ملک اگر تم نے ہماری بات نہ مانی. بات کیا نہیں مانی؟ انصاف کر دیا اگر تم نے تو ہم نہیں چلنے دیں گے. اور یہ وہ دو چیزیں ہیں، ایسی شہریت کے تصور کی طرح واپس لوٹنا جو قائد اعظم کی خواب تھی اور جسے تم نے پورا نہیں ہونے دیا. اس خواب کے برعکس اسے ایک نائٹ میئر میں بدل دیا. اس کے ساتھ جب تعبیریں نہیں اس کی پوری ہوئی تو وہ تو ایک بھیانک ڈراؤنی چیز بن گئی ہے. اس کی تعبیر اب دیکھ رہے ہو تم، ملا بھتوں کی طرح ناچ رہا ہے اس خواب میں، اور تمہیں کوئی طرح بس نہیں چل رہا. دن بدن اس کو طاقتور کر رہا ہو خون پلا پلا کے.